وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آج آزمائش ہے، آج امتحان ہے، لیکن میرے اللہ نے جب اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا ہے، آواز آنے لگی ہم نے آزمانا ہے۔ اللہ کیسے آزمائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ ایسے تو نہیں کسی کا پانی 2 دن کے لیے بند ہوتا ہے، کسی کا کھانا پانی 10 دن کے لیے بند ہوتا ہے، کسی کا کھانا پانی کتنے دنوں کے لیے بند ہوتا ہے۔ مانگ سے رہ کے روشن ضمیرو، میرے نبی دا یار، میرے نبی کا دورہ داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پانی 40 دن یا 60 دن یا 80 دن بند رہا۔ لیکن سنتے رہتے ہیں 40 دنوں پہ تو اتفاق ہے، ہر لکھنے والا مؤلف، ترتیب دینے والا مرتب، لکھنے والا تاریخ مورخ لکھنے لگتا ہے 40 دن، لیکن 40 دنوں میں میرے نبی کے صحابی نے آہو بکا، جزا و فدا، دھاڑ و فریاد نہیں، کسی نے سنا اور دیکھا ان دنوں میں عثمان کا کیا کردار ہے، بلکہ گواہیاں دینے والے دینے لگے ہیں۔ اور کون گواہ ہے؟ قربان جاؤں، گواہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو دنیا حسنین کریمین کے نام سے جانتے ہیں، وہی کھڑے ہوئے پہرے کے اوپر، دائیں طرف حضرت حسن ہے، بائیں طرف حضرت حسین ہے، کھڑے کرنے والے ان کو ڈیوٹی لگانے والی ان کی کون ہستی ہے؟ جس کا نام حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا تو صحابہ کو لڑائیوں میں تقسیم کرنے لگتی ہے، نہیں، کیوں نہ کہوں دنیا والوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، دوسری طرف تاریخ کے اوراق ہے۔ جس جماعت سے، جس مسلک سے میرا تعلق ہے، علماء دیوبند کا ادنا سا طالب علم کہنا چاہتا ہے، او دنیا والوں، صحابہ تاریخی شخصیات کوئی نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہے، صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہیں، صحابہ قرآنی لوگ ہیں۔ دنیا نے کہا لڑائیاں ہو گئی، قرآن بول پڑا، نہیں، رحماء بینہم، آئیے میں قرآن دی مننا یا مولی دی منلا، میں قرآن نو بیکھا یا تاریخ نو بیکھا۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ دا سچا تے کھرا تے سچا تے پکا رسول ہے، تے والذین معہ، جڑے لوگ میرے نبی دے رلے نے، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہے، معیت کے اندر ہے۔ انشاءاللہ میں سناؤں گا، سارے معیت میں ہے، لیکن یہ لوگ ایسی معیت میں آئے کہ ان کے لیے معیت تو بڑی اعلیٰ ہو گئی ہے۔ آئیے قربان جاؤں، میں نے خطبے میں حدیث پڑھی
رہی ہے. سارے صحابہ کو معیت ملی میرے نبی کی. ابو بکر کو بھی ملی, عمر کو بھی ملی, عثمان کو بھی ملی, علی کو بھی ملی, تمام صحابہ کو ملی. جب میں نے عثمان کو پڑھا تو عثمان کو معیت ایسے ملنے لگی کہ آواز آئی لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. او دنیا والو, ہر نبی کا ایک جنت کی اندر رفیق ہوگا, سنگی ہو سی, ساتھی ہو سی, جڑا اون دے نال جنت دے اندر جاوے گا. عثمان قربان جاواں تیری معیت تو کہ تیرے لیے دنیا کی اندر میرے محبوب نے اعلان کر دیا ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا, ایک سنگی ہوگا, ایک ساتھی ہوگا. او دنیا والو, میرا رفیق میرا یار عثمان ہوگا. بڑی بات کر گیا ہوں, یہ بڑا اشارہ کر گیا ہوں. اگر آپ یہاں بیٹھے تھے تو بڑی بات اللہ نے میرے زبان سے کہلوا دی ہے. اللہ 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 کہ سارے صحابہ میرے نبی کی معیت میں ہوں گے, لیکن عثمان تیرے کیا, بولے تو صحیح, عثمان تیرے کیا کہنے. آئیے ازمائش ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بھوک بھی آئے گی, مال بھی ختم ہو جائے گا, بچے یتیم ہو جائیں گے, بیوہ. لیکن زبان سے یہی جملے, ایک جان ہے, ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو محمد کے نام پہ قربان کرنے. ایک جان ہے, ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو دین پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ایک جان ہے, یہی زبان سے جملے نکلنے لگے. قرآن شاہد ہے, کیا آواز آتی ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب یہ جواب آنے لگائے, یہ جملے آنے لگے ہیں تو قرآن بول پڑا ہے. او دنیا والو, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت. او دنیا والو, پھر آؤ میں اللہ بھی اعلان کرنے لگا ہوں, یہی وہ لوگ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو میں اپنی رحمتیں ان پہ نازل کرنے لگتا ہوں, اور یہ زمین پہ چلتے ہیں اولئک علیہم صلوات. علماء موجود ہیں, میں طالب علم ترجمہ کرنے لگا ہوں. یہی لوگ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو میں اللہ کہتا ہوں شاباش شاباش شاباش, صلوات. شاباش آتی ہے. بلال زمین پہ چلے تو آواز آئے شاباش, جد جیوے وہ بلال آئے. زمین پہ صہیب چلے, زمین پہ میرے نبی کے صحابہ چلے, صلوات. ترجمہ کرا کے شاباشیں آتی ہیں, رحمتیں آتی ہیں, رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں. پھر قرآن اعلان کرنے لگا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. او دنیا والو, اگر ہدایت والے لوگ ویکھنے نے تے محمد دے یاراں نو ویکھ, محمد دے صحابہ کو ویکھ لو. یہی لوگ ہیں جو جان کی بازی لگا رہے ہیں, بچے یتیم کرا رہے ہیں, بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں. آئیے حیران ہو جائیں گے, میرے نبی کا صحابی ہے, ٹانگ سے معذور ہے, حضور کی خدمت میں آنے لگتے ہیں, کہنے لگے سونا دل کی تمنا ہے میں بھی میدان جہاد میں چلوں, میرا بھی دل چاہتا ہے اللہ کی دین کے لیے
اعلائے کلمت اللہ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دو۔ مرشد نے فرمایا تیرے بچے بھی چلنے لگے ہیں، تیرے رشتہ دار بھی جانے لگے ہیں، تو بوڑھا بھی ہے کمزور بھی ہے۔ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ دیکھیں ایسے چلنے لگے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ فٹ ہے معذور نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر گزری اور آ کے کہنے لگا سونیا تا سردار ویکھتا صحیح میری ٹانگ بھی ٹھیک ہے، میں بالکل فٹ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرا یارا تیاری کر کے آ۔ جو ہی گھر جاتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں میری تلوار کہاں ہے، تلوار اٹھانے لگتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھنے لگتے ہیں۔ بیوی کی زبان سے نکل گیا تو نے کیا لڑنا ہے، یہ بات سننے کی دیر ہے۔ کھڑے کھڑے کوئی ایسی دعا کی ہے، دعا کرتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، میرے آقا پوچھنے لگے عمرو ابن جموح جی یا رسول اللہ تیاری کر کے آ گیا جی اللہ کے محبوب چلیے پھر چلنے لگتے ہیں۔ او مان سے رالے ہو، لڑتے 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 جوان شہید ہو گیا ہے، شہادت مل گئی۔ حضرت عمرو ابن جموح کی میت کو اٹھایا جاتا ہے، اونٹ پہ لادا جاتا ہے، 4 قدم اونٹ چلتا ہے، دوبارہ احد کی طرف مڑ آتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر اونٹ کی طرف، اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، اونٹ 4 قدم چل کے پھر احد کی طرف چل پڑتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ جاؤ میرے صحابی کے گھر سے پوچھ کے آؤ گھر سے نکلتے ہوئے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی۔ صحابہ پہنچے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آواز آئی کون ہو؟ محمد یار آئے ہیں، شاگرد رسول کے آئے ہیں، سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے جب عمرو ابن جموح گھر سے نکلے تھے نکلتے ہوئے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ بی بی صاحبہ کہتی ہے میں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا تو کمزور بوڑھا ہے کیا لڑے گا۔ تو جاتے جاتے میرے اس شوہر نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہہ دیا تھا یا اللہ جب میں شہید ہو جاؤں میری میت دوبارہ گھر پہ نہ آئے، دوبارہ واپس نہ آئے۔ صحابہ سن کر حضور کی خدمت میں تشریف لے گئے، جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے آ گئے۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے جب یہ چلنے لگا تھا دعا مانگنے لگا تھا یا اللہ میری میت دوبارہ گھر کی طرف نہ آئے۔ سنیے گا مان سے رالے ہو، میرے نبی نے فرمایا میرے اس یار دی دعا نو اللہ قبول کر لے آئے، ادھر اس کی میت ادھر نہیں جائے گی، یہاں اس کی قبر بنائی جائے۔ خدا کی قسم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج دین پہنچائے، قرآن پہنچائے، اسلام پہنچائے، شریعت پہنچی ہے۔ خدا کی قسم آج یہ آج میرے تک آپ کی طرف یہ دین پہنچائے، قرآن پہنچائے، نماز پہنچی ہے، روزہ پہنچائے، پوری شریعت میرے نبی کی پہنچی ہے۔ ایسے نہیں اس میں اہم کردار ہے تو محمد کے صحابہ۔ اس میں سے ایک وہ صحابی ہے جس کا نام عثمان ہے، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی۔ کون عثمان؟ جس کو دعوت اسلام کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے۔ یاری بڑی تھی تے عثمان یاری اچ وفا کر گیا ہے۔ بولتے نہیں ہیں یار اللہ اللہ اللہ، پھر کیوں نہ کہوں وہی بات آ جاتی ہے چڑ چڑ کے خالق نے دیتے محبوب نو محبوب ہان۔ میں سبق روک رہا ہوں، سبق روک دیا ہے میں نے۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے علمی لیکن جٹا کے لفظ میں کہنا چاہتا ہوں۔